حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے ایک تو یہ کہ بہت کم معلومات اردو زبان کے اندر موجود ہیں. عربی زبان چونکہ وہ عربی تھے تو وہ ایرانی، لیکن اصل میں وہ عرب بغداد کے اندر آ کے انہوں نے تعلیم حاصل کی اور وہاں پر انہوں نے اس کو اپنا مقر بنایا، اپنا مرکز بنایا دعوت و تبلیغ کا، دعوت و ارشاد کا، جس کی وجہ سے وہ وہاں بغدادی کے نام سے وہ مشہور ہوئے. 488 عیسوی کے اندر ان کی جو ہے پیدائش تقریباً ہے 5ویں صدی میں، اور 6ٹھی صدی تک ان کی وفات ہوئی ہے. بہرحال وہ دور بڑا ہی بھیانک اور خطرناک عالم اسلام کا دور تھا، بنو عباسیہ کا دور تھا. ہر طرف چھوٹی چھوٹی مسلمانوں کی ٹکڑی ٹکڑی میں ریاستیں موجود تھیں. مسلمان سیاسی طور پر، دینی طور پر انتشار کا شکار تھے، اور چاروں طرف سے یوں سمجھیے کہ فاطمیین کا ایک طرف مصر کے اندر شیعوں کی حکمرانی تھی، تو ادھر بلاد شام اور ایران اور اس طرف سے وہاں بھی شیعہ رافضیوں کی حکمرانی تھی. بیچ میں ایک بغداد تھا جہاں پر بعد میں بہرحال آل بویہ کا قبضہ ہوا جو خود بھی شیعہ تھے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے اسلام کو مٹانے کی سازشیں کی گئی تھیں. اسی دوران ایک شخص، ایک عظیم شیطان خبیث حسن ابن صباح نام کا، جس نے اپنی ایک جھوٹی جنت بنائی تھی، صحراؤں میں پہاڑوں میں رہتا تھا. وہ مغرب اور جزائر کے بیچ کے جو پہاڑ تھے وہاں الجیریا کے، وہاں وہ چھپا ہوا چوہے کی طرح بیٹھا تھا اور نوجوانوں کو گمراہ کر کے وہ اپنی بنائی ہوئی خود ساختہ جنت میں لے جاتا جہاں انہیں حشیش پلاتا تھا. وہ حشیش جو ہیروئن اور چرس اور بھنگ کی طرح ہوتی تھی، جیسے آپ جانتے ہیں، وہ پلا کر کے نوجوانوں کو اس کا عادی بناتا. وہاں حسین اور خوبصورت مغرب اور جزائر کی لڑکیاں ان پہاڑوں میں رہتی جنہیں وہ اپنی جنت کہلاتا تھا. وہاں کچھ دنوں تک ان نوجوانوں کو رکھتا تھا. وہ نوجوان اس کو اپنی جنت سمجھتے تھے، پی کر کے شراب اور یہی حشیش اور یہی تمام سب چیزیں. یہاں تک کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کی خطرناکیوں کی ایک داستان ہے. اس نے ایک گروہ بنائی جس گروہ کا نام تھا فدائین کی جماعت فدائین کا مطلب فدا ہونے والے. یعنی کچھ دنوں تک وہ اپنی اس جنت میں رکھتا تھا خبیث، اس کے بعد ان نوجوانوں کو وہاں سے نکال دیتا تھا باہر. تو وہ پھر وہاں جانے کی جب کوشش کرتے، عادی ہو گئے تھے نشوں کے، تو پھر وہ کہتا اگر وہاں جانا ہے اس جنت میں تو ہماری جو باتیں ہیں، ہماری جو شرطیں ہیں وہ تسلیم کرو، ہم دوبارہ وہاں تمہیں بھیجیں گے. وہ ان فدائین کے گروہ سے وہ اہل السنہ والجماعہ کے علماء کی، قائدین کی اور اسی طرح حکمرانوں کی کو قتل کرواتا تھا. وہ لوگ قتل کیا کرتے تھے اور وہ فدائین اونچے اونچے عہدوں پر جا کر کے بھیس بدل کر اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے. الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا خطرناک دور تھا وہ، جس دور میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، پرورش ہوئی، تعلیم حاصل کی اور پلے اور بڑھے، اور وہ ایک عظیم محدث بنے، ایک بہت بڑے عالم بنے. اور یقیناً وہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کے اندر انہوں نے دسترس حاصل کی، حدیثوں کے اندر دسترس حاصل کی، اور بڑے بڑے حنابلہ کے فقہا جو تھے وہ ان کے استاد تھے بغداد کے اندر. اللہ اکبر، اتنے بڑے عالم تھے. لیکن افسوس در افسوس ان کا ایک پہلو جو علمی پہلو ہے، یہ آج ہمارے یہاں بر صغیر کے اندر یا اردو طبقوں کے اندر یہ پہلو نہایت ہی دھندلایا ہوا ہے، ظلمت میں ہے، تاریکی میں ہے. اسے کوئی بیان نہیں کرتا، بلکہ ان کے تعلق سے عموماً ہمارے یہاں جو بیانات ہوتے ہیں وہ جھوٹی کرامتیں، کشتیوں کو واپس لانا اور جناب ڈوبی کشتیوں کو واپس لانا، مردوں کو زندہ کرنا، استغفر اللہ، گستاخیوں کا سلسلہ دراز ہوتے ہوتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب معراج، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرش کی طرف، جب جبریل نے ساتھ چھوڑ دیا اور عرش کی طرف نہیں جا سکے تو اس وقت چڑھنے لگے تو تکلیف ہوئی، تو ایک کندھا آ کے لگا تو اس کندھے پر پیر رکھا. تو آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا میں آپ ہی کی امتی کا ایک فرد عبد القادر جیلانی ہوں. استغفر اللہ. یہاں تک مبالغے اور یہاں تک حضرت شیخ عبد القادر، بہت کچھ کہا گیا مجھ سے زیادہ آپ حضرات یوٹیوب پر سنتے اور جانتے ہیں. یہ وہ بدعتی گروہ ہے، یہ وہ مشرکوں کا ٹولہ ہے جو انہیں یہودی سبائیوں کی پیداوار ہے. جیسے کرسچنوں کو، عیسائیوں کو سینٹ پول نے گمراہ کیا. سینٹ پول کون تھا؟ یہ ایک یہودی تھا.
اس نے سوچا ان کرسچنوں کو گمراہ کرنے کا کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرنا چاہیے. سینٹ پول نے ایک عقیدہ گڑھا اور سینٹ پول نے ان کے درمیان کرسچنوں کے اندر آ کر کے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے زندہ ہونے اور ان کے بیٹا ہونے کا عقیدہ بتایا اور کہا کہ میں زندہ ہوں, میں عیسیٰ مسیح کا اوتار ہوں, یعنی انہی کے اس میں آیا ہوں بھیس میں, اور عیسیٰ مسیح زندہ ہیں. ان کو عیسیٰ مسیح کو پھانسی دی گئی, لیکن اے لوگوں عیسیٰ مسیح جو تھے یہ خدا کا بیٹا تھے اور اللہ تعالیٰ کا بیٹا ہونے کی وجہ سے لوگوں کے گناہوں کی مغفرت کے لیے وہ خود کو سولی پر انہوں نے چڑھا لیا. اعوذ باللہ استغفر اللہ. سینٹ پول نے ان کو گمراہ کیا. ایسے ہی شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں آپ کو کیا بتاؤں, ایسے ایسے عقیدے ان سبائی گروہوں نے عبداللہ ابن سبا حضرت عثمان غنی کے دور میں, میں نے کئی دفعہ یہ ہسٹری یہ تاریخ بتائی ہے, اس لیے یاد دلاتا ہوں کہ یہ جو دور ہے یا ہر دور کے اندر یہ تیسری صدی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زمانے سے دور ہوتے 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 امت جو ہے خرافات کے اندر تبدیل ہوتی گئی. محدثین کا زمانہ ختم ہوا, ائمہ کا زمانہ ختم ہوا, بدعتی اور اس طرح سے شرک اور بدعت پنپنے لگے اور یہودیوں نے ریشہ زمانیوں کے ذریعے سے اپنی سازشوں کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو گمراہ اور ان کی جہالت سے فائدہ اٹھانا شروع کر لیا. غرض کہنے کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم, اس ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنا, یہ ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہماری ہے, ورنہ شیطان ہر طرف سے لگا ہوا ہے. اور یہ ایمان اسی صورت میں بچ سکتا ہے کہ جب آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے. اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اے لوگو, اللہ کی طرف سے جو اتاری جا رہی ہے جو باتیں اسی کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خذو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اسے لے لو اور جس بات سے منع کریں اسے رک جاؤ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, اتباع کرو, پیروی کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے اور پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ترکتہم علی المحجۃ البیضاء لیلہا کنہارہا لا یزیغ عنہا الا ہالک. اے میری امت کے لوگوں, میں تمہیں ایک ایسی شاہراہ پر چھوڑے جا رہا ہوں, ایک ایسے راستے پر چھوڑے جا رہا ہوں, ایک ایسے ہیوے پر چھوڑے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں, جس کی راتیں بھی ایک ایسے دین پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. اس صراط مستقیم سے وہی گمراہ ہو سکتا, بھٹک سکتا ہے جو ہلاک اور برباد ہونے والا ہو. اس لیے میرے عزیزو, ہلاکت و تباہی کی راہوں پہ نہ جاؤ, بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, انہی کی اتباع کرو ہر معاملے میں. اور دین مکمل ہے, اليوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہے, اس میں کسی کو بھی انٹرفیئر کرنے کا حق حاصل نہیں ہے, نہ بڑھانے کا نہ گھٹانے کا, کسی کو بھی, کسی امتی کو بھی قیامت تک لیے. اور انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. رب نے فرمایا ہے کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے. الحمدللہ آج تک 1400-1500 برس ہو رہے ہیں. الحمدللہ بہت سارے طوفان آئے, بہت ساری اختلافات ہوئے, بہت ساری حکومتیں بدلی, اسلام کے نام پر بہت سارے لوگوں نے اسلام کو رسوا بدنام کرنے کی کوشش کی, بٹا لگانے کی کوشش کی, داغدار کرنے کی کوشش کی, اس کی چھوی کو بگاڑنے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ ہر دور میں اللہ کے بندوں نے, اہل علم نے, علماء نے, صلحاء نے, کتاب و سنت کے رکھوالوں نے, کتاب و سنت کی چوکھٹوں کی نگرانی کرنے والوں نے اہل بدعت کو بھرپور تماچے دیے ہیں, اہل بدعت کو دھتکارا ہے, اہل بدعت کو ننگا کیا ہے دنیا کے سامنے. اہل شرک و بدعت جو اسلام کا لباس اوڑھ کر آئے تھے بگاڑنے کے لیے, ان دشمنان اسلام کو اہل علم نے, اہل تقوی نے اور علماء اور دین کے نیک اور صالح علماء نے, اہل حق علماء نے انہیں بے نقاب کیا ہے لوگوں کے سامنے. اور الحمدللہ آج تک اس کی حفاظت ہوئی ہے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ قیامت کی صبح تک اس دین کی حفاظت ہوتی رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی. چاہے جس شکل میں, چاہے جس بھیس میں, چاہے جس کا نام لے کر کے آئے, کیوں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بٹے لگانے والے اسلام کا نام لے کر کے مسلمانوں کو گمراہ کرنے آئیں گے, انشاءاللہ تعالی ان کو بے نقاب کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک تعالی. ہمیں کسی شخصیت سے دشمنی نہیں, ہمیں ان افکار اور خیالات اور جھوٹے نظریات اور
باطل عقیدوں سے دشمنی ہے جو امت کو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں، جو امت کو گمراہیوں کی طرف لے جانے والے ہیں۔ اس لیے ہم یہ موضوع کھول کھول کر کے آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جن کے دلوں کی نظافت اور صفائی، طہارت اور تزکیہ اور تقوی اور پرہیزگاری کی شہادت قرآن کریم نے دی ہے۔ آج کتنے مسلمان کلمہ پڑھنے والے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آج انہی صحابہ کو گمراہ کہتے ہیں، انہی صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، انہی صحابہ کو جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ استغفر اللہ، لعنت اللہ علیہم، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر جو صحابہ کرام کو گالیاں دیں، جو صحابہ کرام کی گستاخیاں کریں، صحابہ کرام کو جو ہے کیا کہتے ہیں ڈائنامائٹ کرنے کی کوشش کریں۔ ان کا وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام دین کی بنیادوں، صحابہ کرام دین کے رہبر ہیں، رہنما ہیں۔ دشمن یہ چاہتا ہے ان کو سامنے سے ہٹا دو، بات ہی ختم، اور پھر ہم ان کے اوپر آنے والے جو ہے صحیح دین کو جیسے چاہیں گے ہم مٹائیں گے، لیکن انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ خود صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک شخص نے عیدگاہ میں نفل پڑھنا چاہا، عیدگاہ میں پہنچا تو نفل پڑھنا چاہا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ یہ ارادہ کر رہا ہے نفل نماز پڑھنے کا۔ کون سی نماز پڑھنے کا؟ نفل نماز پڑھنے کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے منع کیا، اسے کہا کہ تم جو ہے نفل نماز مت پڑھو، نفل نماز مت پڑھو۔ وہ کہتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا، نماز پڑھنے پر کوئی سزا اللہ نہیں دے گا۔ جیسے آج کل بہت سارے ٹیلی ویژنوں کے اوپر بیٹھے ہوئے عجیب و غریب شکل و صورتیں بنائے ہوئے لوگ، مولوی یا مفتی صاحب اپنے آپ کو کہنے والے بیٹھے، کہتے بھی اللہ تعالیٰ نے منع تھوڑی کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع تھوڑی کیا ہے، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم یہ میلاد منا رہے ہیں۔ کہاں اللہ کے نبی نے منع کیا؟ کہاں اللہ کے رسول نے منع کیا؟ کہاں لکھا ہے قرآن میں؟ کہاں؟ ایسے اس زمانے کے اندر بھی موجود تھے، پیدا ہوئے صحابہ کے دور کی بات ہے۔ آج کے دور میں تو خیر کوئی مشکل نہیں ہے کہ نہیں، جب یہ صحابہ کے زمانے کی بات ہے تو آج کے دور میں تو پتہ نہیں کتنے لوگ، کیسے لوگ کس طرح سے کیا کہتے ہیں گمراہیت کے شکار ہوں گے۔ اس نے کہا حضرت علی سے کہ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا اللہ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا، سزا دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ وہ ہر وہ عمل جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے اور اس کے کرنے کی ترغیب نہیں دی ہے، وہ عمل فضول ہے اور فضول کام حرام ہے، تو یقیناً اللہ کے نبی کی مخالفت کی وجہ سے اللہ تجھے عذاب دے گا، کیونکہ عیدگاہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر! سمجھ رہے ہیں بات کہ نہیں سمجھ رہے؟ نماز کوئی بری چیز ہے؟ بولو۔ یا کہیں بھی کوئی بتاؤ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے؟ کہیں قرآن میں لکھا؟ کہیں نہیں لکھا ہے، کہیں نہیں لکھا ہے منع۔ یہ ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے جو آج امت مسلمہ کے بیچارے بھولے بھالے لوگوں کو گمراہ کر۔ کہاں لکھا ہے کہ نہ کرو؟ کہاں لکھا؟ نیک کام ہے، اچھا کام ہے، ہم اچھا ہی تو کر رہے ہیں۔ بھائی وہ نمازی تو پڑھ رہا تھا، برا تو نہیں کر رہا تھا، لیکن حضرت علی نے اسے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اسی لیے منع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ میں آنے کے بعد کوئی نماز سوائے عیدین کے کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ہم نے جو کام نہیں کیا اور کوئی بندہ اسے دین سمجھ کے کر رہا ہے کرے تو وہ مردود ہے، وہ کام بھی مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے۔ عزیزان گرامی، صحیح مسلم کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ بدعتی ہے، یہ بدعت اسی کو کہتے ہیں، اسی کو بدعت کہتے ہیں کہ دین سمجھ کر کوئی شخص نئی بات کا اضافہ کرے اور اسے ثواب سمجھے، اسی کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس اور بر صغیر کے محدث مانے جاتے ہیں، ہر فرقے کا لوگ ان کو اپنا امام کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ایک بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے کہ آدمی 100 زنا کر لے۔ 100 کیوں؟ وہ زنا کرنے والا کل کو توبہ کر سکتا ہے، وہ جانتا ہے یہ گناہ ہے، لیکن بدعت کرنے والا اسے توبہ کی توفیق جلدی نہیں ہوتی، کیونکہ جو وہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ اسے حرام سمجھ کے نہیں بلکہ اسے دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے، اس لیے شیطان اسے توبہ کی توفیق
نہیں دیتا. آج دیکھیے آج بدعتیوں کی 80-85% مسلمانوں میں بدعتی موجود ہے. جی ایمان کے بدعتی، عقیدوں کی بدعتی، عمل کے بدعتی، ہر دین کے اندر بدعتوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں اور اسے دین سمجھ رہے ہیں. کسی قرآن خوانی والے کو کہہ دو بھیا یہ قرآن خوانی بدعت ہے، آپ کو منہ پہ مارے گا چمار کھینچ کے. ابے قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی ہم کسی تو غیبت چغلی تھوڑی کر رہے ہیں. دین دیکھو وہ فٹ سے جواب دے گا کیونکہ اسے دین نہیں پتا ہے. اسے اپنے مرضی کا دین بنایا ہوا ہے. مولویوں نے اپنے شکم پروری کے لیے نیاز، فاتح، تیجے، دویم، سویم، چلم، شب برات کے حلوے مٹھائی، 11ویں کا مہینہ اسی مناسبت سے، کیونکہ 12 ربیع الاول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے اور 11 ربیع الاول شیخ عبد القادر جیلانی کا مہینہ ہے. میں بھی بتاتا ہوں. بہرحال بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صحیح مسلم کے اندر من لعن اللہ من آوى محدثا، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو کسی بدعتی کو پناہ دے، جو کسی بدعتی کو. شیخ عبد القادر جیلانی کا نام لے کر لوگ خوب روٹیاں سینکتے ہیں. قطب الاقطاب، غوث اعظم، نظرت الى بلاد اللہ جماعت خردلتین علی حکم اتصالی، استغفر اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ شعر مشہور ہے کہ نظرت الى بلاد اللہ جماعت خردلتین علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ کی اس دنیا کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی پر رائی کا دانہ دیکھ رہا ہوں. یہ دعویٰ تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن آج 6 صدی میں شیخ عبد القادر جیلانی کے تعلق سے یہ قصیدے پڑھے جاتے ہیں ہمارے ہاں. کیا کہ صبح کا سورج ہو یا رات ہو یا دن ہو، جب بھی یہ آتے ہیں نکلتے ہیں تو شیخ عبد القادر جیلانی کی چوکھٹ پہ جا کے پہلے ان کے درگاہ پہ اجازت لیتے ہیں، تب یہ سورج اور چاند اور رات اور دن نکلتے ہیں. استغفر اللہ. کیا عقیدے نہیں گڑھے گئے. ہم کو آپ سے زیادہ مولوی نے بتایا. الغرض حضرت امام دارمی رحمت اللہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حکم ابن مبارک نے بیان کیا، اور حکم بن مبارک کہتے ہیں کہ ہم سے عمرو ابن یحییٰ نے بیان کیا. عمرو ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ نے، میں نے اپنے باپ سے سنا، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نماز فجر سے پہلے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے دروازے پر جا کے بیٹھ جایا کرتے تھے. نماز فجر سے پہلے ہی جا کے ان کے دروازے پر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کے ساتھ ہم مسجد کے اندر چلے جاتے تھے ان کے ساتھ ساتھ. ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ ابن مسعود کی کنیت ہے، ابو عبد الرحمن ابھی گھر سے باہر نہیں نکلے؟ ہم نے کہا نہیں ابھی نہیں نکلے ہیں. یہ سن کر وہ بھی وہیں بیٹھ گئے، ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. تھوڑی دیر کے بعد عبداللہ ابن مسعود باہر نکلے، ہم انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے، اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے مخاطب ہو کر کے کہا اے ابو عبد الرحمن، میں ابھی مسجد نبوی سے آ رہا ہوں، میں ایک نئی بات دیکھ کر کے آ رہا ہوں. حالانکہ جو بات میں نے دیکھی وہ الحمدللہ مجھے تو اچھی لگی، خیر ہی ہے. ابن مسعود نے کہا وہ کون سی بات ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم نے دیکھا، اگر زندگی رہی تو آپ بھی دیکھ لیں گے، اگر زندگی رہی تو آپ بھی دیکھ لیں گے. اور وہ بات یہ ہے کہ کچھ لوگ نماز کے انتظار میں مسجد کے اندر حلقے بنا کر، یعنی راؤنڈ بنا کر 10 آدمی 5 آدمی حلقہ بنا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان سب کے ہاتھوں میں کنکریاں ہیں، اور ہر حلقے میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے جو ان سے کہتا ہے 100 بار اللہ اکبر کہو. دوسرا حلقہ 100 بار سبحان اللہ کہو، وہ کہتا ہے 100 بار الحمدللہ کہو، 100 بار لا الہ الا اللہ. یہ لوگ بیٹھ کر کے انہی حلق پڑھتے ہیں اسی کے اوپر. عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں یہ حدیث بیان کرنا چاہی تھی لیکن بات دوسری طرف نکل گئی تھی، اس لیے میں آج یہ حدیث آپ کو بیان کر رہا ہوں. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں پھر میں نے تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا پھر آپ نے جب دیکھا تو انہیں کیا کہا؟ تو انہوں نے کہا، ابو موسیٰ اشعری نے جواب دیا کہ میں تو کچھ نہیں بولا، میں نے دیکھا اور آپ کے پاس چلا آیا تاکہ آپ کیا فرما رہے ہیں، آپ کی رائے کے انتظار میں نے اسے کچھ نہیں کہا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ نے انہیں یہ کیوں نہیں کہا کہ آپ اے لوگوں اپنے گناہوں کو ان کنکریوں پر شمار کرو، نیکیاں نہ شمار کرو. اللہ اکبر. میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں ہوگی، ان کے اوپر اپنی گناہ شمار کرو. اور یہ کہہ کر عبداللہ بن مسعود مسجد کی طرف روانہ ہوئے اور ہم بھی ان کے ساتھ گئے. عبداللہ بن مسعود نے حلقوں کے پاس جا کر کے مسجد میں آواز دی اور کہا
تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کنکریاں ہیں، ہم ان پر اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ اس کے بجائے تم اپنے اپنے گناہ شمار کرو ان کنکریوں پہ، گناہ شمار کرو۔ یہ تو تم اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ کہہ رہے ہو نا، یہ گناہ ہے تمہارے لیے۔ اللہ اکبر، گناہ ہے تمہارے لیے۔ کیوں بھائی؟ وہ اللہ اکبر کہنا گناہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا گناہ ہے، سبحان اللہ کہنا گناہ ہے، بولو۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن مسعود کیا کہہ رہے؟ گناہ شمار کرو، یہ گناہ ہے تمہارے لیے، میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، یاد رکھو، لیکن اس کے اوپر جو تم پڑھ رہے ہو یہ گناہ ہے۔ اور پھر کیا فرمایا سنو، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں تمہاری بربادی ہو اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں، ابھی تو تمہارے درمیان نبی کے صحابہ موجود ہیں اور کثیر تعداد میں موجود ہیں، ابھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی نہیں پھٹے، آپ کے چھوڑے ہوئے پیالے بھی ابھی نہیں ٹوٹے، برتن بھی نہیں ٹوٹے، اور تم اتنی جلدی ہلاکت کے شکار ہو گئے، بدعتیں تم نے گڑھ لی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یا تو تم ایسی شریعت پر چل رہے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، نہیں ہے، نعوذ باللہ، یا تو تم ایسی شریعت پر چل رہے ہو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، نعوذ باللہ، بہتر ہے، یا گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ انہوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن، اللہ کی قسم اس عمل سے خیر کے سوا ہماری کوئی نیت نہیں ہے، ہم تو نیکی کے لیے کر رہے ہیں، اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہیں، ہمارا اور مقصد اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ایسے کتنے خیر اور نیکیوں کے طلبگار ہیں جو خیر تک کبھی بھی نہیں پہنچ پاتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث بیان فرمائی ہے کہ ایک ایسی قوم تم میں پیدا ہوگی جو قرآن پڑھے گی مگر قرآن ان کے حلقوم سے نیچے نہیں اترے گا۔ تقصرون تحقرون صلاتکم عند صلاتہم، میرے صحابہ تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھو گے۔ اللہ کی قسم لئن وجدتہم لقتلتہم قتل عاد، لیکن وہ قرآن پڑھنے والے، وہ سائنس کر بہترین نماز پڑھنے والے اگر وہ مجھے مل گئے تو میں انہیں قوم عاد کی طرح قتل کروں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا اور فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود میں اللہ کی قسم کیا پتا تم میں سے کثیر تعداد میں بہت زیادہ انہی لوگوں میں سے تم لوگ ہو، شاید ایسے ہی لوگوں میں سے شاید تم لوگ ہو۔ یہ باتیں کہہ کر عبداللہ ابن مسعود ان کے پاس سے واپس چلے گئے۔ حضرت عمرو بن سلمہ کہتے ہیں کہ ان حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں نے غور سے دیکھا ہے، اور نہروان کے اندر جو حضرت علی نے قتل کروایا تھا خوارج کو، میں نے ان میں سے بہت سارے لوگوں کو حضرت علی کے مقابلے میں لڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ، کافر ہو چکے تھے، نماز پڑھنے والے تھے، روزہ رکھنے والے تھے، اسلام کے دعوے دار تھے۔ صحابہ کو نبی نے فرمایا تم اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو گے ان کے مقابلے میں۔ یہ حکومت و سیاست کے دل دادا اسلام کا نام لے کر سیاسی گروہ بنا کر اس طرح سے حکمرانوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ گروہ تھا، یہی وہ جماعت تھی جس نے حضرت علی کو بھی کافر کہا تھا اور حضرت امیر معاویہ کو بھی کافر کہا تھا۔ استغفر اللہ۔ عزیزان گرامی، بڑی دلدوز داستان ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سنتوں پر عمل کرنا ہے، بدعتوں پر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہہ رہے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا، اے لوگوں اتباع کرو، پیروی کرو۔ ابتداع یعنی بدعت نہ کرو، وہ چیز جسے لوگ دین کہہ رہے ہیں، میں ہوں کوئی بھی، اگر میں یہ کہہ رہا ہوں یہ دین ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا ہے گریبان پکڑو معراج ربانی کی اور پوچھو کہ یہ دین ہے تو کہاں لکھا ہے کہ یہ دین ہے؟ کیا اللہ نے فرمایا ہے؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر میں اس کی دلیل دے دوں کہ ہاں صحیح دلیل تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر خلاص مع السلام، ہم اسے ماننے کے لیے تیار۔ اب جبریل نہیں آنے والے، نہ کوئی نیا نبی نیا رسول آنے والا ہے قیامت تک۔ سمجھ میں بات آ رہی؟ ہمیں اسی قرآن و سنت کو لازم پکڑنا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آج کے حوالے سے آخری بات، اتنی بات سمجھنے کے بعد یہ بنیادی بات، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی
پیران پیر کے عقیدے کے تعلق سے کچھ باتیں بتانا چاہ رہا ہوں۔ پیران پیر جیسا کہ میں نے بتایا یہ ایک عظیم شخصیت، عظیم محدث تھے رحمت اللہ علیہ، نیک اور صالح آدمی تھے، متقی اور پرہیزگار تھے۔ انہوں نے اس دور میں جب فتنوں کا زمانہ تھا ایسے نوجوان تیار کیے اور ایسے علماء تیار کیے جنہوں نے ان باطل پرستوں کا اور فلسفیانہ دماغ رکھنے والوں کا بھرپور مقابلہ کیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی یہ جو کشف و کرامات کے نام پر ڈفلیاں بجا رہے ہیں، ڈگڈگیاں بجا رہے ہیں اور اب دیگیں پکا کر کے کھا رہے ہیں، آؤ میں تمہیں کہتا ہوں اگر واقعی تمہیں شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت ہے تو رب کعبہ کی قسم ہے اس منبر رسول سے میں ان کی باتیں آپ تک پہنچا رہا ہوں، غور سے سنو کہ وہ کس ایمان اور عقیدے کے مالک تھے۔ کیا وہ ایمان و عقیدہ ان کا تھا جو آج تم لوگوں کے سامنے ظاہر کر رہے ہو، جو تم انہیں پکار کر انہیں غوث اعظم، ان کا مددگار، بلکہ نہ جانے کیسے کیسے کرامات جھوٹے گھر کر منسوخ کر، کیا شیخ عبد القادر جیلانی کا یہی عقیدہ تھا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے میرے عزیزوں، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ہر ادا کے اوپر فدا ہوتا ہے اور اس کی اداؤں کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے بیانات، ان کی باتوں کے اوپر عمل کرتا ہے۔ صحیح محبوب وہی ہوتا ہے، صحیح چاہنے والا وہی معیار ہوتا ہے جو اپنے چاہنے والے کی اتباع اور پیروی کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ترازو اور معیار اور کسوٹی دیا مومنین کو اور فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے حبیب کہہ دو لوگوں سے اگر تم واقعی اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میری پیروی کرو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا ولی اور دوست بنا لے گا، واللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہاری خطاؤں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت کرے گا تو تمہاری غلطیوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی محبت کسی سے کرتا ہے تو اس کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ آج ہمارے بر صغیر کے ان خیراتی مولویوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، ان پیران پیر کا نام لے کر اپنی روٹیاں سینکنے والوں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آؤ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ سنو۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ الفتح الربانی ان کی کتاب ہے، معروف کتاب ہے، اور دو کتابیں، ایک غنیۃ الطالبین ہے جو اردو زبان کے اندر بر صغیر کے اندر موجود ہے، بنگلہ دیشی کے اندر بھی موجود ہے، پاکستان کے اندر بھی موجود ہے، ہندوستان کے اندر بھی موجود ہے، اردو زبان کے اندر جا کے اس کے اندر پڑھو کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کیا تھا۔ میں تو بتاؤں گا ہی، حوالے کے ساتھ بتاؤں گا۔ شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ اپنی ذات سے مستقر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ان کے نام کی روٹیاں سینکنے والوں سے پوچھو اللہ کہاں ہے تو کہتے ہیں اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہمارے دل رب العزت اپنے علم سے جو عرش پر ہے وہ سمندر کے اندر رہنے والی مچھلیوں کی، زمین کے اندر تہوں میں رہنے والے ننھے منھے کیڑوں تک کو جانتا ہے اور اسے روزیاں پہنچاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ تھا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کے تمام اسماء و صفات کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ ہے، اللہ کی آنکھیں ہیں، اللہ کا چہرہ ہے، اللہ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی پڈلی ہے۔ جب قیامت کے دن جہنم چلائے گی میدان بھشر میں ہمارا پیٹ نہیں بھرا تو اللہ اپنی یوم یکشف عن ساق، جب اللہ پڈلی کھولے گا اور اس وقت مومنین سجدے میں گر پڑیں گے تو پڈلی کا ثبوت قرآن میں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں یہ جتنے بھی صفات ہیں ہم بغیر تعویل کے، بغیر تشبیہ کے، بغیر کسی تکییف کے، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت کے پاس یہ سب ہے۔ لیکن آج ان کے نام پر روٹیاں سینکنے والے یا جتنے بھی بجگڑے اود بتی والے، اگربتی والے، شیخ عبد القادر جیلانی، ان کا جا کے نام لو، ابھی آپ بات کرو گے آپ کے منہ پر تماچا مار دیں گے۔ یہ تو تم اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ مانتے ہو، ان کو بولو یہ تمہارے پیران پیر کا عقیدہ ہے۔ کس کا عقیدہ ہے؟ اور یہی اہل السنہ جماعہ کا عقیدہ ہے، یہی امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، یہی امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام بخاری، ترمذی، سارے اہل السنہ والجماعہ کا یہی عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی میں بات اور مختصر کرتے ہوئے اب آگے چلتا ہوں۔ آئیے میں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین سے کچھ حوالے بدعت کے تعلق سے، یہ تو عقیدہ بہت ہے ان کے عقیدے۔ آج جو لوگوں نے اب بدعقیدیاں بنا کے بزرگوں کے نام پر کھا رہی ہیں، صرف مسلمانوں ہوش کے ناخن لو، میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اللہ کے لیے یہ مکار ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ عیار ہیں۔ امام احمد بن امام سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے کر یہ شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں میرا
ایمان ہے میرا سنو ذرا، مذہبی تعصب کہہ لو یا مذہبی محبت کہہ لو، شیخ قادر جیلانی کی کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا ولی ہم ولیوں کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا ہے. کتاب کے اندر یہ بات یہ نہ جانے کس کو ولایت کی ڈگریاں دے کر کے روٹیاں کھا رہے. ابھی ایک مرا ہے گھر کے اندر، اس کو دفن کیا گیا ہے اور اس کا بھی مزار بنا کر اب قیامت تک کے لیے وہ بھی شرک، باقاعدے مولوی سجدے کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا ہے رضوی جو مرا ابھی گھر کے اندر، قبرستان میں اسے دفن نہیں کیا گیا. نہ کیوں؟ قبرستان میں دفن کریں گے، جگہ کم رہے گی، مزار کہاں سے بنے گا، نذرانے ہدیے آئیں گے، دنیا دیکھے گی، لعنت کرے گی. اب گھر کے اندر قبرے کے اندر اس کو گھر کے اندر دفن کیا گیا، وہاں مزار بن گیا. جناب علی مزار بن گیا، پھولیں پتیاں صاحب باقاعدہ دھندا ہے نا، کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ جیسے لوگ موجود ہیں مورکھ، وہاں پہنچ کر کے ڈنڈوت ماریں گے، سجدے ہو رہے نیا تازہ، جس کے بارے میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا، جس نے اذان سن کر کے کہا تھا ان کی اذان کوئی اذان ہے، یہ سور کی اذان ہے. سوچو، اس کا مزار بنا ہوا ہے. یہ ہم ہیں ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے. اللہ سے توبہ کرو. آؤ شیخ عبد القادر جیلانی کی بات سنو. شیخ عبد القادر جیلانی کی بات، میں اللہ رسول کی بات کرنے والا، لیکن ان کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ انہی کی محفل سجا رہا ہوں. چراغ میرا ہے، رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی، میری بات نہیں ہے. سنو، شیخ عبد القادر کہتے ہیں ہوشیار، خبردار، عقل مند مومن کے لیے بہتر ہے کہ قرآن کی آیات اور احادیث کے ظاہری معنوں کے مطابق ان پر عمل کرے. اللہ، کتنی پیاری بات ہے. قرآن حدیث کے جو ظاہری معنی ہیں ان کے مطابق عمل کرے اور تابع دار رہے. قرآن و حدیث کا تابع دار ہے. نئی باتیں نہ نکالے، نئی باتیں نہ نکالے، نہ اپنی طرف سے کمی بیشی کرے، نہ اس کی تعویلیں کرے. اللہ اکبر، کتنے بڑے امام تھے یہ. آپ غور کر سکتے ہیں ان کی باتوں پر. سنیے، ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی میں پڑھ کر ہلاک ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ بدعت اور گمراہی میں پڑھ کر ہلاک ہو جائے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ پیروی کرو، بدعت اختیار نہ کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. دلیل دے رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. پیروی کس کی کرو؟ بولو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور بدعت نہ کرو، یہی تمہارے لیے کافی ہے. معاذ دلیل دے رہے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی. معاذ ابن جبل کا ارشاد ہے کہ پوشیدہ باتوں کی ٹوہ لگانے سے بچو. جو باتیں تم کو نہیں معلوم، خامخواہ اس کی ٹوہ لگانے سے بچو. یہ مت کہو کہ فلاں چیز کیا ہے، مت کہو فلاں چیز کیا ہے، سوال نہ کرو. دین کے بارے میں سوال زیادہ نہ کرو. کہتے ہیں جب مجاہد رحمہ اللہ کو حضرت معاذ کی اس حدیث کا علم ہوا تو انہوں نے کہا، ہم کہا کرتے تھے کہ یہ کیا ہے، مگر اب ایسا ہم نے کہنا چھوڑ دیا. سنت اور جماعت کے تعلق سے شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں چنانچہ ہر مومن کو چاہیے کہ سنت اور جماعت کی پیروی کرے، یہ اس کے اوپر واجب ہے. سنت اس طریقے کو کہتے ہیں جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے، اور جماعت اسے کہتے ہیں جس پر چاروں خلفاء نے اپنی خلافت کے زمانے میں اتفاق کیا ہے. اس کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں. اللہ، سمجھ بات آئی؟ یہ کس کی تعلیم ہے؟ بولو. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں کہ یہ چاروں خلفاء سیدھی راہ دکھلانے والے تھے، کیونکہ انہیں سیدھی راہ دکھائی گئی تھی. اللہ کے نبی نے انہیں سیدھی راہ بتلائی تھی. کہتے ہیں اور مناسب یہ ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے، بدعتیوں کے ساتھ میل جول نہ رکھا جائے، نہ ہی ان کے ساتھ بحث میں پڑے، نہ انہیں سلام کرے. اللہ، بدعتیوں کو سوچ لو، جا کے لوگ قصیدے پڑھتے ہیں. ہمارے بھی بہت سارے مولوی صحیح العقیدہ کہنے والے ان اسٹیجوں پر بیٹھ کر ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان کو جنت کی دعائیں دیتے ہیں. ان بے غیرتوں کو علم نہیں ہے کہ جو لوگ تمہیں زندگی بھر کافر سمجھتے رہے، آج مرنے کے بعد وہ رحمت اللہ علیہ کیسے ہو گئے. بدعتی کبھی اہل سنت نہیں ہو سکتا. بدعتی کبھی جو ہے جھوٹا ہو سکتا ہے، مکار اور منافق ہے وہ. سنو، شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ بدعتیوں کے قریب جانا
ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہیے، نہ ان کے ساتھ قریب جانا چاہیے، نہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، نہ ان کی خوشی کے موقع پر انہیں مبارکباد دو، نہ ان کے جنازے میں شرکت کرو۔ سر سے پیر تک بدعت و شرک کے اندر ہمارے یہاں یہ 80% 85 لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، سوچ لو آپ۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، کون کہہ رہا ہے؟ یہ جن کی ڈیگیں ٹھنکاتے ہو وہی کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ ڈیگیں ٹھنکانا یہ سنت، بولو 11ویں منانا یہ سنت، 12ویں منانا، شب برات کے حلوے مانڈے، رجب کے کنڈے، یہ سب سنت، یہ تیجے دویم سنت ہے۔ اور کیا چاہیے؟ سنو، کہتے ہیں اگر کہیں ایسے بدعتیوں کا ذکر ہوتا ہو تو ان کے بارے میں رحمت کے کلمے نہیں کہنے چاہیے، یعنی انہیں رحمت اللہ علیہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے، بلکہ ان سے دور رہ کر ان سے دشمنی کی جائے، اور یہ دشمنی محض اللہ کے لیے ہو اور اس نیت سے ہو کہ ان کا مذہب جھوٹا ہے، ان کی دشمنی سے ہمیں ثواب ملے گا۔ او بیٹیاں بہنیں بیاہنے والوں سنو، بہت کوئی بات نہیں، کلمہ تو پڑھتا ہے نا، بیٹیاں بیاہ رہے ہیں، جا جا کے بیٹھ رہے ہیں، دعوتیں پھانک رہے ہیں، سب کچھ۔ سنو شیخ عبد القادر جیلانی کا عقیدہ کیا ہے۔ نبی صلی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے اہل بدعت کو اپنا دشمن جانے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے بھر دیتا ہے، اور جو شخص انہیں اللہ کا دشمن جان کر ملامت کرے، لعنت کرے، ملامت کرے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے امن اور ایمان سے رکھے گا، اور جو ایسے لوگوں کو ذلیل کرے اللہ جنت میں انہیں 100 درجے دے گا۔ ایسے بدعتیوں کو جو ذلیل کرے، رسوا کرے، اللہ تعالیٰ جنت میں انہیں کتنے درجے دے گا؟ یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یاد رکھنا یہ، پھر مجھے نہیں کہنا کہ میں نے یہ باتیں کہی ہیں، یہ انہی لوگوں نے پیرانے پیر کے فرمودات ہے جن کے نام پر یہ لوگ تالیاں ٹھونک کر بجا کر روٹیاں کھاتے ہیں، 11ویں میلاد ہر مہینے۔ سنو، اس کے برعکس شیخ عبد القادر کہتے ہیں، اس کے برعکس جو شخص بدعتی کے ساتھ خندہ پیشانی سے مسکرا کر ملے جو اس کی خوشی کا باعث ہو، اس شخص نے اس چیز کی حقارت اور تذلیل کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی، یعنی قرآن کریم اور وحی جو اللہ کے، اس کی تذلیل کر رہا ہے ایسا بندہ جو بدعتی سے مسکرا کر اور ہنس کے ملتا ہے۔ حضرت ابو مغیرہ نے ابن عباس سے روایت کیا ہے، کیا حضرت، یہ سب انہی کے اقوال میں نوٹ کر رہا ہوں، جاؤ کتاب بنیۃ الطالبین میں اٹھا کے دیکھو، ایک بات بھی غلط ہو تو جو سزا چاہو میں تیار ہوں دینے کے لیے۔ سنو، لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کہتے ہیں کہ وہ مغیرہ ابن عباس سے روایت کیا ہے، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بدعتیوں کے اعمال قبول نہیں کرتا جب تک وہ بدعت سے توبہ نہ کر لیں، جب تک وہ بدعت سے توبہ نہ کر لیں تب تک اللہ ان کے اعمال کو قبول۔ ہاں، فضیل ابن عیاض روایت کرتے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے والے کے نیک اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں۔ کرو دوستی، بٹھاؤ اسٹیجوں پر، پڑھو ان کے منہ میں منہ ڈال ڈال کر کے رحمت اللہ علیہ، دیو کرو تعریف ان بدعتیوں کی، تمہارے اعمال خود ضائع برباد ہوتے ہیں۔ کیا ہے؟ سنو، اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے، شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ جو بدعتیوں سے دوستی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے، اور جو شخص اہل بدعت سے دشمنی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیتا ہے چاہے اس کے نیک اعمال تھوڑے ہی کیوں نہ۔ اللہ اکبر۔ سنو، کہتے ہیں تو اے لوگوں، کسی بدعتی کو جاتا ہوا دیکھو تو راستہ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ کر دوسرے راستوں پہ چلے جاؤ، اس راستے پہ نہ جاؤ جس پر بدعتی جا رہا ہے۔ اتنی نفرت بدعتیوں سے، اللہ اکبر۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ابن عیینہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی بدعتی کے جنازے کے ساتھ جائے جب تک واپس نہ آ جائے اللہ کا غضب اور اس کی لعنت اس کے اوپر اترتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدعتی پر لعنت فرمائی ہے، فرمایا جو شخص دین میں کوئی نئی بات پیدا کرے یا بدعتی کو اپنے ہاں پناہ دے اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور سب انسانوں کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس کے صرف اور اس کے عدل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ صرف سے مراد فرض ہے اور عدل سے مراد نفل ہے، یعنی نہ اس کی فرض قبول ہوتی ہے نہ اس کی نفل قبول ہوتی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ جب مدینہ جاؤ تو جب مطار روڈ سے جانا، وہ بہت بڑا بورڈ وہاں لگا ہوا ہے، اس پہ یہ حدیث مبارک صحیح مسلم کی لکھی ہوئی ہے، پڑھ لینا۔
جی یہ پوری حدیث لکھی ہوئی ہے. حضرت شیخ عبد القادر فرماتے ہیں کہ ابو ایوب سختیانی سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو سنت نبوی کے بارے میں اطلاع دے، جب کوئی شخص کسی کو نبی کی سنت بتائے اور وہ جواب میں کہے کہ اس سنت کو اپنے پاس رکھو، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ قرآن میں اس کے متعلق کیا حکم ہے، تو ایسا شخص گمراہ. ایسا شخص کون ہے؟ گمراہ. آئیے آخری بات، اہل بدعت کی پہچان شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین میں بیان کیوں. میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کہتے ہیں اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں، سنو ذرا غور سے، اور واللہ ایک ایک نشانی تمہیں جا کے جانچو اپنے درمیان بدعتیوں کے بارے میں، پتہ لگا لو، تمہیں پتہ چل جائے گا. یہی نشانی شیخ آج سے 6 صدی ہجری میں شیخ عبد القادر جیلانی بتائی ہے. یہ نشانی کہتے ہیں اہل بدعت کی بعض نشانیاں ہیں جن سے وہ جانے اور پہچانے جا سکتے ہیں. نمبر 1، وہ حدیث کی تحقیر کرتے ہیں. وہ حدیث کی، صحیح بات ہے، کوئی بھی حدیث ہے، یہ اپنے گھر کی حدیث بیان کر رہے ہو، یہ حدیث نہیں ہے، ہم نہیں مانتے، سب کہہ دے، تحقیر کرتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، زندیق کی پہچان یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو جھوٹا کہتا ہے. جو اہل حدیث کو جھوٹا کہے وہ زندیق. کہتے ہیں فرقہ قدریہ اہل حدیث کو مجبرہ کہتے ہیں، اور فرقہ جہمیہ اہل حدیث کو مشبہہ کہتے ہیں، اور رافضی شیعہ رافضی اہل حدیث کو ناصبیہ کہتے ہیں، ناصبی کہتے ہیں. اور یہ سب وہ کیوں کہتے ہیں؟ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہیں اہل سنت کے ساتھ دشمنی اور تعصب ہے، اور اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث. اللہ، یہ کس کا فرمان ہے؟ اب اسی پہ اگر ہم یہ کہہ دیں پیر بھی ملا تو اہل حدیث ہی ملا، ٹھونک کے، ہے کہ نہیں؟ اور پچھلے خود میں بتایا تھا یہ جو کنکر پتھر پوجتے ہیں یہ سارے مسلمان ہیں، تو ادھر بھی پجاری جتنے بھی پوج ہیں سب مسلمان، ادھر بھی جتنے پوج ہیں سب الحمدللہ پکے مسلمان ہیں. سنو آخری بات، اس کے سوا کہتے ہیں یعنی اہل سنت کا صرف ایک ہی نام ہے، یعنی اہل حدیث، اس کے سوا ان کا کوئی نام نہیں ہے. اور بدعتی، سنو وضاحت دیکھو، اللہ رحم فرمائے شیخ عبد القادر جیلانی کی قبر پر، اللہ انہیں جنت نصیب فرمائے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ اور بدعتی جو اپنا لقب اہل سنت رکھتے ہیں یہ ان کے نام کے ساتھ لگاؤ نہیں کھاتا ہے، یہ جھوٹا نام ہے رکھے ہوئے ہیں، دھوکہ دے. جاؤ غنیۃ الطالبین صفحہ نمبر 185 186، مطبوعہ نعمانی آف سیٹ پریس دہلی نمبر 6، فرید بک ڈپو جامع مسجد دلی نمبر 6، اور لاہور کے اندر یہ چھپی ہوئی ہے، مل جائے گی آپ کو اردو زبان میں. 1-2 صفحے ادھر، 1-2 صفحے ادھر، فرق ہو جائے گا. عزیزان گرامی، یہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی حنبلی رحمت اللہ علیہ، جن کے نام کے لوگ ڈھڈورے پیٹ کر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیے. شیخ عبد القادر جیلانی ایسے ویسے آدمی نہیں تھے، نہ انہیں پکارا جائے نہ ان سے مدد مانگی جائے. وہ اللہ کے نیک بندے تھے، صالح بندے تھے، جیسے سیدنا ابو بکر صدیق صحابی تھے، تابعی ان کے بعد ہوئے تبع، امام بخاری، امام ابو حنیفہ، یہ سب تھے. ایسے یہ بھی اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے تھے. بس اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، اللہ ان کی لفظوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے. اور وہ فرشتے تو نہیں تھے لیکن اللہ اچھی باتیں تھیں ان کی، اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.